اس طرف رکھنا ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، مشرق کی طرف. ہاں سورج جہاں سے طلوع ہوگا وہ سمت آپ نے دیکھنی ہے اپنی. صحیح. اور مطلب آپ نے روزانہ یہ عمل جب پڑھنا ہے تو اس کے لیے وقت کا تعین کرنا. وقت فجر کے بعد سب سے بہترین وقت ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے. اچھا، وقت جیسے ہم نے روزانہ ایک ہی وقت رکھنا ہے یا وقت میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ وقت ایک ہی رکھیں تو بہتر ہے، اور اگر مجبوری کی بنا پہ وقت نکل جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی وقت رکھیں. اگر صبح میں کریں تو سورج غروب ہونے سے پہلے کر لیں. بہت سارے عاملین بھی ہیں جو یہ قفل پڑھ کر اپنے مریضوں کو دینا چاہیں گے، تو عامل کا اس مکان میں جا کر پڑھنا یہ ضروری ہوگا؟ ہاں اگر عامل جانا چاہتا ہے تو اس کا ضروری ہوگا. اگر وہ مریض کو بتا دے تو مریض خود بھی کر لے. اچھا، مریض خود کر سکتا ہے، مرد و عورت کی اس میں کوئی قید نہیں؟ اس میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن عورت اگر کرے تو وہ پاکیزگی کا خیال کرے، اس وقت کرے کہ جب وہ نماز پڑھ سکتی ہو. صحیح. اور کسی بھی وجہ سے یہ عمل بیچ میں رک جاتا ہے، مطلب 5 دن ہوئے، کوئی بیماری ہو گئی یا اس کو کوئی پرابلم ہو گیا کہ وہ اب کنٹینیو نہیں کر پایا، کوئی موت ہو گئی، میت یا کہیں جانا پڑا، تو اب وہ بیچ میں 5 دن ہوئے، 5 دن رہ گئے ہیں، تو اب وہ کبھی 5 دن سے شروع کرے گا یا ایک سے دوبارہ شروع کرے گا؟ نہیں، وہ اس کو کنٹینیو باندھے گا. وہ تو لگ گئے نا قلعے. تو حضور عرض یہی کر رہا ہوں کہ پہلے 5 سمجھ گیا آپ کی بات. 5 دن اس نے 5 چھٹے دن وہ کہیں چلا گیا، جی ہاں، 7ویں 8ویں دن آیا، اچھا تو وہ وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے وہ اس نے چھوڑا تھا. صحیح. آپ نے پہلا قلعہ لگا دیا نا، اب بات ختم ہو گئی. اب بات ختم. اللہ اکبر. صحیح. اس کا پہلا قلعہ ہی سمجھ لے کہ اس کا جز ہے مین، مطلب ابتدا ہو گئی ہے. ابتدا ہو گئی ہے. صحیح صحیح. لیکن اب لوگوں کے گھر تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کسی کا ٹرائنگل میں ہوتا ہے، صحیح ہے، کسی کا چورس چکور میں ہوتا ہے، جی آئی بات سمجھ میں، کسی کا گول میں ہوتا ہے. صحیح. اب اپنے حساب سے پورا اس کو 10 کی لگا دیں، صحیح. اور پانی وہی پینا ہے اور چھڑک دینا ہے گھر میں. اگر پانی بہت زیادہ بوتل نہیں بھریں، 1 گلاس بھر رکھ لیں اپنے پاس. اب ایک گھر میں 2 میاں بیوی ہیں اور ایک بچہ ہے، تو بہت بڑی بوتل نہیں لیں، چھوٹی بوتل لے کے رکھ لیں. مطلب اس نے جو کیلوں کی تقسیم کرنی ہے خود ہی کرنی ہے؟ ہاں ظاہر سی بات ہے. اب مجھے تو کسی کا گھر نہیں معلوم نا. مطلب جیسے کہ مطلب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرنس سے شروع کیا، انٹرنس کے سیدھے ہاتھ پہ. صحیح. جیسے ایک 4 کون والا گھر ہے، اس کے بیچ کی لیئر میں 3 لگ گئی، ایک اس طرف ایک اس طرف، 3 3 3 6 اور 3 9 ہو گئی. اور ایک دروازے، یا ایک طریقے سے سرکل بھی بن سکتا ہے اس کا پورا، کہ جیسے آپ نے سیدھے ہاتھ سے لگانے شروع کری، پورا لگاتے 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 پورا اینڈ تک آ گئے، بند کر دیا. صحیح. جیسے دائرہ بناتے ہیں ہم. صحیح. یہ سب سے آسان طریقہ. دائرہ بنانا شروع کریں، یہاں سے کیلے لگانے شروع کریں، پورا بن کے دائرہ کر کے دائرہ بند ہوا، وہیں کیل لگا دی، پورا جو بند. دائرہ ہے وہ اگر 100 فٹ کا ہے تو ہر 10 فٹ بعد ہر 10 فٹ بعد ایک کیل لگا دیا آپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے بہترین طریقہ اور آسان طریقہ ہے کہ اب وہ اس وجہ سے طریقہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، کیونکہ کسی کا چورس ہے، کسی کا ٹرائنگل شیپ ہے، کسی کا مختلف ڈیزائن میں بنا ہوا ہے. صحیح. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، لوگ بولیں گے ہم نے نیا گھر بنایا، اب ہم کیل ٹھوکیں گے تو وہ گھر خراب ہوگا. جی ہاں. لوگوں کے سوال آ سکتا ہے نا. الحمدللہ ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. جی. تو وہ اس کی جو بنیاد ہے نا نیچے کی طرف، وہاں پہ ٹھوک دے، وہاں پہ لگا دے. وہ ڈرل سے ہو سکتا ہے؟ ہاں ڈرل سے کر دے. ڈرل سے کر لی. اور کیلوں اور کوشش کرے کہ جس دن وہ لگائے نا، اپنے 70 بار پڑھنے کے بعد اسی عظیمت کو نا دہراتا رہے، ورد میں رکھ کے اس کو لگاتا رہے، اور کلام نہ کرے. اس دوران عمل جب وہ 70 مرتبہ پڑھ رہا ہے تو کلام نہ کرے. کلام نہ کرے، اس کا خیال رکھے بس. صحیح. ٹھیک ہے. اور کچھ سوال ہیں تو پوچھ لیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. جی حضور، خیر سوال تو بہت زیادہ ذہن میں ہے. اچھا حضور، یہ جو خواتین میں معاملہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ استحاضہ بھی اس میں کور ہو جاتا ہے. بالکل ہوگا کور. صحیح. تو وہ اس کو پتہ نہیں ہے اور بیچ میں وہی ہے کہ 5-6 دن بعد حیض کر سکتی ہے سلسلہ، تو وہ پاکی کے بعد شروع کر سکتی ہیں. اچھا، اس میں ایسا ہوگا کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ بڑے خطرناک معاملات ہوئے، جی، تو اس میں رکاوٹیں بہت آئیں گی. اچھا. لیکن وہ رکاوٹوں کو نہ دیکھے، ہمت کر کے کر لے ایک دفعہ. کر لے اس کو ایک دفعہ. صحیح. مطلب آپ کامنٹس میں بھی دیکھ رہے ہیں سوالات؟ جی کمنٹس میں بھی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے.
اچھا، وہ ایک تو خیر یہ بتا رہی ہیں بہن ہماری سیدہ کہ وہ 13 مارچ کو چاند گرہن یا سورج گرہن ہے، 14 مارچ کو ہوگا، تو وہ اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور انجم بانو کل بھی ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہول سیل پر کمنٹس کیے تھے، کاف ہا یا عین صاد کے حوالے سے۔ قاف ہا یا عین صاد ہا 1,40,000 دن کی اجازت دیجیے، سورہ یاسین، سورہ مزمل۔ بالکل میری بہن، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کا انشاءاللہ یہ کمنٹس نوٹ ہو گیا جی۔ اور اگر آپ کو بھی کوئی سوال کرنا ہو تو آپ بھی کال بھی کر سکتے ہیں۔ کال کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے 0311 110 20 21۔ یہ اردو میں نے بتایا کہ 110 20 21 110 2021 0311۔ یہ آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اور لائیو کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور آپ اگر سوالات کمنٹ سیکشن میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، ویب سائٹ پر بھی آپ جا کر سوال اپنے درج کر سکتے ہیں، پیشنٹ پورٹل میں بھی جا کر آپ اپنے تمام مسائل ذکر کر سکتے ہیں۔ اور جو بھی آپ کو سوال ہے، اگر آپ کی کال نہیں لگ رہی ہے، آپ کو کوئی شکایت درج کرنی ہے یا کچھ بھی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، آپ جو ہے نا A to Z اپنا ہر مسئلہ جا کے ویب سائٹ پر درج کر سکتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ طور پر ہماری پروفیشنل ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس میں تو کوئی آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا، اور آپ کی کالز بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی لیں گے حضور۔ جیسے ابھی میں نے ایک ذکر کیا بہنوں کے حوالے سے کہ اکثر یہ معاملہ رہتا ہے کہ بعض خواتین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ عمل میں بہت زیادہ رکاوٹ جو رہتی ہے نا، بہنوں کی رکاوٹ جو رہتی ہے وہ خاص ایام کی ہو جاتی ہے کہ بعض کو جلدی آ جاتی ہے، بعض کو آتی ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی جسمانی یہ مرض ہے یا روحانی ہے، اور اس کا کوئی آپ آسان سا ٹوٹکا نسخہ بتا دیجئے۔ سب سے پہلے تو جاری نہ ہونا اس کا بتا دیجئے، اور مستقل جاری رہنا اس کا بتا دیجئے۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ دیکھی جاتی ہے نا کہ اب عورت کے خود معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مخصوص دن ہے، لیکن جب وہ دن اوپر چڑھ جاتے ہیں اور پھر کنٹینیو پھر وہ ایام رہیں تو پھر وہ کسی نہ کسی بیماری کے سبب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک نقش میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب وہ نقش بھی آپ کو تعلیم کر دیتا ہوں، اور اس کے لیے سب سے بہترین ہے کہ اگر جاری ہو تو اس کے لیے آپ نے یہ لینا ہے گل سپاری، گلنار فارسی، گل سپاری، گلنار فارسی، ٹھیک ہے، پٹھانی لودھا، لکھ لیں پٹھانی لودھا، لودھ کہتے ہیں، لودھا کہتے ہیں، گلنار فارسی اور گل سپاری۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ روکنے کے لیے ہے، صحیح، یہ بندش کے لیے ہے، روکنے کے لیے یہ جیسے مثال طور پہ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن پھر بھی کنٹینیو اس لیڈیز کو ہو رہے، صحیح، مطلب زیادتی کو روکنے کے لیے، ہارمونز کو بیلنس میں لانے کے لیے ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ کیا سب سے پہلا کیا ہے؟ گل سپاری، گلنار فارسی، پٹھانی لودھا اور گل دھاوا۔ ہاں، یہ ہم وزن لے لیں اور اس میں گیرو ڈالا جائے گا۔ کیا؟ گیرو۔ یہ سرخ رنگ کا ایک مٹی کی طرح ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، ڈلے مل جاتے ہیں آرام سے۔ تو یہ ہم وزن لے لیں، صحیح، ہم وزن لینے کے بعد ½ ٹی اسپون صبح شام لینا شروع کریں، جب خون آنا بند ہو جائے اس کو روک دیں۔ جب کسی کو خون کی زیادتی ہو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ مطلب اس کو حابس دوا جو کہتے ہیں، حابس دوا میں آتا ہے۔ بالکل، یہ بہترین نسخہ میں نے آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ حبس ہو گئی ہے، حبس کا مطلب ہے ہوائیں رک گئی ہیں، تو وہ حابس ہے یعنی روکنے والا ہے۔ تو یہ میری بہنیں صفوف آپ بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو پھر آپ اسی نمبر پہ ہماری ویب سائٹ پہ بتا دینا، جس کو چاہیے ہو تو ہمارے پاس تیار رکھا ہوا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو روانہ کرا دوں گا، بھجوا دوں گا۔ یہ کوئی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے، بالکل نارمل ہے یہ، تو یہ استعمال کریں گے، یہ استعمال ہونا چاہیے گھر کے اندر، کبھی بھی ضرورت اس کی پڑ سکتی ہے۔ یہ تو آپ نے حابس، یہ حابس ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو
یہ ادراری بھی کوئی ارشاد فرما دیں. ادراری مطلب جاری کرنا. بالکل بالکل. ادراری کا بھی میں بتا دیتا ہوں. ادراری کے لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دن اوپر چڑھ جاتے ہیں یا کسی ہارمونس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے 2 مہینے 3 مہینے ہو جاتے ہیں, عورت کو نہیں ہوتے, ایام نہیں آتے, تو اس کے لیے چھوارا آپ لکھیں, میں بھی آپ بتا رہا ہوں آپ کو. چھوارا, میتھی دانہ, اجوائن دیسی اور کلونجی بہترین ہیں یہ اجزاء. چھوہارا ہے. چھوہارا مینز خشک کھجور جو ہوتی ہے. چھوارا ڈرائی کھجور. اجزاء بہتر تو یہ ہے کہ کشن خرما لیں. کشن خرما کہتے ہیں. کشن خرما. کشن خرما ہوتا ہے کہ چھوارے کی سب سے اعلیٰ نسل ہے, سب سے لمبا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے چھوارا. نر چھوارا. نر چھوارا جسے کہتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ نے 2 نر چھوارے لے لینا ہے یا نارمل چھوارا لے لینا ہے. نہیں ملا ڈھونڈتے رہیں گے پھر میری بہن, جو بھی گھر میں چھوارا ہے وہ لے لیں. ٹھیک ہے. آپ نے کرنا یہ کہ 2 آپ نے چھوارے لینا ہے, آدھا چمچہ میتھی دانہ, آدھا چمچہ آپ نے کلونجی اور آدھا چمچہ آپ نے اجوائن دیسی. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے 2 گلاس پانی میں بھگو دینا ہے. بھگو کے چھوڑ دیں 6-8 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد اس کو چھانیں. چھاننے کے بعد اس کو پکائیں, اتنا پکائیں کہ یہ 1 کپ رہ جائے. اس کے بعد چھان لیں اور صبح نہار منہ اس کو پی لیں. شاہ صاحب یہ پورے اندر کی صفائی کر دیتا ہے یہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بہترین میری بہنوں کے لیے نسخہ ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ جاری کرنے کے لیے. صحیح. تو حضور اس حوالے سے آپ ایک نقش بھی تعلیم فرماتے ہیں, وہ جو ہے نا بات ہو ہی رہی ہے. ہاں نقش, ہاں اچھا وہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا. سبحان اللہ. آپ کو میں نے نقش کے بارے میں بتایا بھی تھا. سبحان اور وہ نقش عموماً میں دے دیتا ہوں, لکھ دیتا ہوں. اگر کوئی میری بہن ہے جس کو دوائیں نہ مل رہی ہو تو اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ جاری کرنے کے لیے کہ اس کے لیے نقش مجھے کچھ دو گے مارکر یا کچھ لکھنے کے لیے تاکہ میں وہ سمجھا دوں وہ نقش. اس نقش کا کوئی خاص نام بھی ہے حضور؟ نقش ادراری. نقش ادراری بہترین نقش. نسخوں کو بھی اس میں ادراری کہتے ہیں, تو اس میں بھی ادراری کا مطلب ہی کیا ہے؟ جاری کرنا. جاری کرنا. صحیح. اچھا وہ آپ نے صحیح ٹائم پہ یاد دلایا نقش کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالز کا سلسلہ پہلے نقش ادراری سمجھ لیں. یہ ایسا نقش ہے کہ وہ میری بہنیں کہ جن کے بلاک ہو جاتا ہے, مقصد کیا ہارمونس کی وجہ سے ہو یا دن اوپر چڑھ جاتے ہیں یا وہ چاہتی ہیں کہ ابھی معاملہ نہ ہو, اس کی صفائی کے لیے, اس کے خیال کے لیے, تو یہ نقش ایسا ہے کہ نقش آپ لکھیں اور لکھ کے اپنے ناف پہ باندھ لیں, کافی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی ترتیب یہ سمجھ لیں, میں پہلے نقش لکھ دیتا ہوں. تو نقش ایک دفعہ بنانا ہوگا یا ہاں ایک ہی بار جب بندش ہو؟ جی 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 اس کو جاری کرنے کے لیے. اور ایک اور جب ایک کو فائدہ ہو گیا اس کو بہت اتار کے اس کو ٹھنڈا کر دیں. تو دوسرے نے کہا کہ مجھے بھی ذرا دے دو. میں نہیں 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 نہیں, ایک نقش ایک ہی اس کے لیے, ایک انسان کے لیے. ادراری. یہ دیکھیں یہ نقش ادراری ہے. لیکن آپ ہم نے 15 کا نقش تو آپ کو معلوم ہے, 15 کے نقش کی چال بھی آپ کو معلوم ہے. آپ نے 9 خانے بنانا ہے. 9 خانے بنانے کے بعد آپ نے سین اور واو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس ترتیب سے لکھنا ہے کہ آپ نے پہلے باکس بنائے. ٹھیک ہے. باکس بنانے کے بعد پہلا نمبر یہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے پہلے یہ لکھ لیا. میں لکھتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہو. لیکن یہ ترتیب یاد رکھیے گا, اس ترتیب سے ہی کریں گے تو فائدہ ہوگا اور بنا ترتیب کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب پہلا گھر کون سا ہے؟ یہ والا گھر پہلا ہے, تو ہم نے اس میں سین واو لکھ دیا. اب دوسرا گھر کون سا ہے؟ دوسرا یہ ہے, سین واو لکھ دیا. تیسرا گھر یہ ہے, سین واو لکھ دیا. چوتھا گھر یہ ہے, سین واو لکھ دیا. پانچواں گھر یہ ہے, سین واو لکھ دیا. چھٹا گھر یہ ہے,
سین واو لکھ دیا، 7واں گھر یہ ہے، سین واو لکھ دیا، 8واں گھر یہ ہے، سین واو لکھ دیا، 9واں گھر یہ ہے، سین واو لکھ دیا۔ یہ ترتیب ہے اس کی۔ اچھا اس میں 786 نہیں لکھا جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس میں صرف اور صرف خانے بنائیں گے اور نقش سو لکھیں گے اور 15 کی نقشی چال سے ہم اس کو بھریں گے۔ اس نقش کو نقش ادراری کہتے ہیں اس کو۔ سبحان اللہ۔ تو اچھا یہ نقش باندھ لیں، باندھنے کے بعد جب معاملہ ہو جائے اس کے بعد کھول کے اس کو ٹھنڈا کر دیں۔ اچھا مطلب ایک ہی خاتون ایک سے زیادہ وقت میں اس کو یوز کر سکتی ہیں؟ جیسے ہر مہینے اگر کوئی ٹینشن نیا لکھ لیں، ہر دفعہ نیا لکھ ہر لیں؟ دفعہ میں نیا لکھ لیں اس کو، ہر دفعہ تو حضور کالز کا سلسلہ؟ ہاں بالکل، آپ کال بھی سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر کسی نے پوچھنا ہے، کیا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو آپ کال لے لیں، پہلے کال لے لیں اس کے بعد پوچھ لیجیے گا۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں، بولیں۔ جی میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں جی اور مجھے ان کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے، جزاک اللہ ان کا، کہ میرے بھائی کا انہوں نے بہت کامیاب علاج کیا ماشاءاللہ۔ کینسر کے پیشنٹ تھے وہ اور ڈاکٹرز نے بھی تقریباً جواب دے دیا تھا، اچھا وہی جو لیکن ڈاکٹر صاحب کے روحانی علاج سے، ان کے اتارے سے ماشاءاللہ ان کی تمام رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ جی بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا آپ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک، آپ یوسف کی بہن بات کر رہی ہیں نا؟ جی 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 آج اچھا آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہیں؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ٹرانسمیشن میں ذکر کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جی 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 میں آپ کی ٹرانسمیشن ریگولر دیکھتی ہوں، پابندی کے ساتھ دیکھتی ہوں۔ اچھا اچھا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید جی برکت جی عطا فرمائے۔ بالکل، آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ہم سب کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بالکل اور بالکل۔ بس الفاظ نہیں ہے میرے پاس اس وقت کہ میں آپ کو اور کیا کہوں، بس بہت شکریہ دوبارہ سے، جزاک اللہ۔ چلیں میری اللہ بہن، پاک آپ کو سلامت رکھے۔ چلیں اپنا خیال رکھیں۔ ان کا پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ ان کا کیس ہوا یہ تھا کہ ان کو جو نا آنتوں میں نا انفیکشن ہوا تھا۔ اچھا آنتوں میں انفیکشن ہونے کے بعد جو نا اتنا انفیکشن بڑھ گیا، تو جب ان کے درد اٹھا نا تو یہ ڈاکٹرز کے پاس گئے، تو اس میں ڈاکٹر نے ان کو ڈائگنوز کر دیا کہ آپ یہ ٹیسٹ کرائیں، آپ کی یہ ہوگی، بایوپسی ہوگی۔ اس میں انہوں نے ٹیسٹ کرایا کہ بھائی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اچھا اس کے بعد ڈاکٹر نے باقاعدہ طور پہ آپریٹ بھی کر دیا، اس کا نکال دیا اس حصے کو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نکال دیا اس کے بعد یہ میرے پاس آئے تھے، یعنی کہ ہونے کے اس کے بعد ڈاکٹروں کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا مسئلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ان کے معاملات دیکھے، ان کے معاملات چیک کیے تو یہ معاملات تھے ان کے۔ پھر ان کا باقاعدہ طور پہ میں نے ان کو بلوایا اور یہیں بیٹھ کے میں نے ان کا اتار کروایا، اور 1 ہفتہ گزرا تھا شاہ صاحب۔ اس کے بعد جب انہوں نے ٹیسٹ کرائے تھے نا تو ڈاکٹر پریشان تھا، یار ہم سے غلطی ہو گئی، مطلب ڈاکٹروں سے غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ صرف دوائیں کون سی لے رہے ہیں اس کو ریکور کرنے کے لیے جو ڈاکٹر نے زخم دے دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا اس نش کی میری طرف سے اجازت ہے، اگر لوگ یہ نش ادراری کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو اجازت ہے۔ جی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں، ڈاکٹر شاذلی واجد شاذلی سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں میری بہن، آپ لائیو بات کر رہی ہیں، لائیو میں بات کرنا چاہیں گی آپ؟ جی بس میں نے یہ پوچھنا تھا، نہیں وہ لائیو نہیں بات کرنا چاہتی۔ بس ٹھیک ہے، تو پھر آپ لائیو بات نہ کریں کیونکہ ابھی لائیو کال چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا چلے پھر لے لیں، مجھے اپنا مسئلہ پوچھنا ہے ذرا تھوڑا نا، پھر کال نہیں ملتی ہے۔ جی بولیں۔ جی میں یہ 2017 سے میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی ہوں، اور مجھے تھائرائیڈ ڈائگنوز ہوا تھا، اور میری بیماریاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، ختم نہیں ہو رہی۔ آپ اپنا نام بتائیں۔ جی نام بتائیں۔ میرا نام ہے افشاں زاہد۔ افشاں زاہد۔ والدہ کا نام؟ نثار خاتون۔ نثار خاتون۔ خاتون، ٹھیک ہے۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں گی؟
بھی ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ وزن بھی میرا بڑھ گیا، اوور ویٹ ہو گیا. یہ تھائرائڈ کی وجہ سے بھی تو ہوتا ہے. بتائیں کہ کوئی بیماری ہے مجھے یا کوئی اثرات ہے مجھ پر ہے اثرات یا گھر پر ہے اثرات، مجھے یہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے میری بہن، ٹھیک ہے. اب میں تو پہلے آپ کو اس کا ظاہری علاج بتا دیتا ہوں. میری جو بہنیں جو بھائی تھائرائڈس کے مسئلے میں پریشان ہیں، ان کے تھائرائڈس بڑا ہوا ہے، تو وہ یہ کریں کہ ڈیلی نا اپنے ایک معمول بنا لیں ایک قہوے کا. میں ایک قہوے کا طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں جو بہترین ہے. میں نے جس مریض کو بھی بتایا نا تھائرائڈس میں اس کو فائدہ ہوا، یہاں تک کہ تھائرائڈس کی دوا تک انہوں نے ترک کر دی. نسخہ کیا ہے؟ آپ نے ثابت دھنیا لینا ہے. ثابت دھنیا عموماً گھروں میں ہوتا ہے نا، پہچانتے ہیں نا دھنیا، ہرا دھنیا نہیں، سوکھا دھنیا ثابت. صحیح. آپ نے 1 چمچہ ثابت دھنیا لینا ہے، اور آپ نے الائچی، سبز الائچی لینی ہے، یعنی کہ چھوٹی الائچی ہرے رنگ کی جو ہوتی ہے. آپ نے الائچی کو کوٹ لینا ہے اور ہلکا سا دھنیا کو کوٹ لینا ہے. آپ نے 1 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد اس کا پکانا ہے اتنا کہ آدھا رہ جائے. اس کے بعد چھان کے اس کا قہوہ پی لیں. آپ چاہو تو اس میں گڑ ڈال دو آپ، یا اگر کوئی میٹھا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میٹھا آپ ڈال دو اس میں. جو بھی استعمال کرنا چاہیں آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ اس کے لیے تھائرائڈس کے لیے سب سے بہترین نسخہ میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے. اور میری بہن اس کے لیے آپ ایک کام یہ کریں، سورہ ناس 41 مرتبہ ڈیلی سورہ ناس آپ پڑھیں، اور عصر اور مغرب کے درمیان. اور اگر آپ یہ کفل قلع کرنا چاہیں تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ 10 دنوں میں 10 تاریخوں میں اس کو کر سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اس سے بہت فائدہ ہوگا. شاہ صاحب ہم ذکر بھول گئے کہ آپ؟ نہیں، پہلے فکر چل رہی تھی. الحمدللہ طریقہ کار تو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کو. سبحان اللہ. بالکل. اگر کوئی چیز رہ گئی ہوگی تو کمنٹ سیکشن پر انشاءاللہ موبائل. ہاں، اب ہم ذکر کی طرف بڑھتے ہیں. ذکر کا طریقہ تو سب کو معلوم ہے، اور اس ذکر کی برکت سے بھی روحانی اور جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے ان بلاؤں سے، ان وباؤں سے، ان مصیبتوں سے، ان بیماریوں سے. تو اب ہم ذکر کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور اس عمل کی جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے قدم بہ قدم چل رہے ہیں ان کا پہلا حق ہے، ان کو اجازت ہے میری طرف سے. اور جو نئے لوگ ہیں ابھی جڑے ہیں ان کو بھی میری طرف سے اس کی اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں. جو لوگ بیعت شاذلیہ بنا رہے ہیں تو بیعت شاذلیہ میں اس کی ترتیب کو اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں. یاد رکھیں ہم نے ذکر اپنے بالکل آخری وقت میں کر دیا کہ جب ٹرانسمیشن کا آخری وقت آئے گا تاکہ ہمارا ذکر بھی ہو جائے، پہلے فکر ہو جائے پھر ذکر ہو جائے، تاکہ ہمیں ہر طریقے کا فائدہ ہمیں میسر آئے. جو لوگ پریشان ہیں اپنے دنیاوی مسائل کی وجہ سے، جو لوگ پریشان ہیں شیاطینی جنات کی وجہ سے، جو لوگ پریشان ہیں آسیب کی وجہ سے، جو لوگ پریشان ہیں دشمنوں کی وجہ سے، جو لوگ پریشان ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، تو وہ اپنے مقصد کی نیت کر کے ہمارے ساتھ اس ذکر میں شامل ہوں. اور جب روزانہ جب آپ فارغ ہو جائیں اس کے بعد رات میں اس کا اہتمام کریں گے. لا غالب الا اللہ 110 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور هو القادر هو الحق 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ 111 بار پڑھنا ہے. یہ ذکر بھی آپ کو بچاتا ہے ناگہانی آفتوں سے، جادو کے شر سے، آسیب کے شر سے. چلے اب ہم ذکر کی جانب شاہ صاحب بڑھتے ہیں تھوڑا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمت
للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لا غالب إلا الله، 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 لا
یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد صلی اللہ علیہ محمد. هو القادر هو الحق کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو بات بتا سکتے ہیں بیعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پہلے دن تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اور کافی تفصیلاً ارشاد فرمایا تھا کہ هو القادر هو الحق. یہ اللہ کا صفاتی نام ہے اور هو القادر هو الحق. تو خیر اس کی تو برکتیں ہی سبحان اللہ. اور چونکہ اس کے بعد ہم غوث پاک غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرتے ہیں اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے لیے کچھ دیجیے. تو اسی رب کی خاطر رب کے بندے سے بھی اسی ذکر کی صدقے سے ہم مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کا وسیلہ ہمیں عطا فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خیر حضور نیکی کا سلسلہ آپ ہر رمضان کو کرتے ہیں کہ نیکی کریں. تو نیکی کے حوالے سے آپ جو راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں صدقہ فطرہ زکوٰۃ لوگ بھیجا کرتے ہیں اور اس سے اور نفلی صدقات بھی بھیجتے ہیں تو اس سے آپ ماشاءاللہ روزہ افطار بھی کروا رہے ہوتے ہیں راشن بھی تقسیم کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے کا ابھی تک کوئی باقاعدہ دوبارہ اس رمضان میں اعلان ابھی تک نہیں ہو پایا؟ نہیں دیکھیں یہ تو خیر الحمدللہ کار خیر ہے سبحان اللہ. اور اس میں تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے لوگوں کو. سبحان اللہ. اور لوگوں کو خود پتہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہر سال شامل ہوتے ہیں اس کار خیر میں تو
تو یہ تو نیکی ہے کہ جس کا اجر ہمیں یہاں بھی ملتا ہے اور وہاں بھی ملتا ہے. تو الحمدللہ راشن کی تقسیم، روزہ افطار اور بہت کچھ ہم یہاں پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اس میں جو بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ کے اسکرین پر بھی نمبر موجود ہے، اور کسی بھی ممالک سے تعلق رکھتے ہوں، کچھ بھی آپ دینا چاہیں، لیکن اس کے لیے آپ تمام لوگوں سے ایک یہ درخواست ہے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کون سی چیز، کون سی رقم کس کے لیے آپ نے بھیجی ہے، تاکہ وہ نیکی اسی صورت میں اس کو استعمال کیا جائے. اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو جو ہم نے محفل سجائی ہے، اور جس میں میرے سب سے پہلی یہی ترجیح ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں، کیونکہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ الحمدللہ یہ ہم سے شروع ہوا، تو ہم نے اس چیز کو عام کیا. جو چھپے ہوئے خزانے تھے، اللہ جو لوگ اپنے سینوں میں راز لے گئے، نہیں بتایا، نہیں ترتیب دی، نہیں طریقہ کیا، بلکہ یہ کہتے تھے آؤ ہم ہی تمہارا علاج کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ قفل توڑا. ڈاکٹر صاحب نے کہا علاج کروانا چاہتے ہو علاج کرواؤ، خود کرنا چاہتے ہو خود کرو. سبحان اللہ. اعمال دیے. الحمدللہ ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہمارے اس میں شامل ہیں کہ جو لوگ علاج کے لیے آئے تھے آج وہ لوگوں کے علاج کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہ صاحب ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں میرے شاگرد موجود ہیں جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مطلب آپ نے چراغ جلائے جس سے روشنی ملے، جس سے روشنی ملے. اور الحمدللہ سلسلے کی وہ تعلیمات، وہ اعمال دیے جو اب سے پہلے کبھی کسی نے بیان نہیں کیے. چھوٹی سی مثال آج ہی کی نشست لے لیں. سبحان اللہ. آیت الکرسی کے عمل تو سب نے بتائیں. سبحان اللہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہر ترتیب و طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھائیں اور آپ لوگوں سے بیعت شاذلیہ بنوائی. تو بیعت شاذلیہ آپ کے لیے کمال کی تاثیر رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے. آپ لوگ یاد کریں گے مجھے میرے جانے کے بعد. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آمین. تمام حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک کرے کہ یہ آپ کو اللہ عمر خضری عطا فرمائے اور آپ کا مسکرانا سلامت رہے. آمین. اور اسی طرح سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، یہ مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے. تو انشاءاللہ عز و جل قیامت تک انشاءاللہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم نہیں، ہمارے بعد ہماری اولاد کے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوتا اللہ کے حکم سے. جو چراغ بھی حضور نے روشن کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہماری نسلیں آتی رہیں گی، ہمارے مریدوں کی نسلیں آتی رہیں گی، وہ یہ چراغ جلتے رہیں گے. سبحان اللہ. اب مجھے اجازت دیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک دیتا ستا بیا بیا سفر نصیب کی، اور بیا بیا خواگا خواگا مدینہ روخے، کہ اللہ پاک آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ بار بار دکھائے. اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ پاک دی عزتوں کا، کہ اللہ پاک آپ کو عزت دے. آمین. تو خیر یہی سلسلہ ماشاءاللہ آپ کو پشتو بھی آتی ہے؟ جی الحمدللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو حضور خیر ابھی مطلب یہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ پیار جب بہت زیادہ کرتے تھے تو پھر وہ کبھی پشتوں میں بھی دعائیں دیا کرتے تھے. تو وہ سنت ہے آپ کے بزرگوں کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ انشاءاللہ عز و جل سلسلہ جاری رہے گا، سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ عنایتوں کا سلسلہ، یہ تعلیم فرمانے کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اور دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سخی آستانے کو سلامت رکھے اور مرشدی کے گھرانے کو سلامت رکھے. فیضان اہل بیت جاری رہے گا انشاءاللہ. اب آخر میں آپ کو محبت کا پیغام کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ محمد. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محمد
هو الأمين الكريم والحبيب رسول رب العالمين والخليل رسول رب رسول رب العالمين والخليل يا نبي الله يا حبيب الله يا سيد المرسلين يا شفيع المذنبين سبحانك سبحانك يا الله يا الله يا الله والحمد لله يا رب العالمين صل على نبي